السلام علیکم، میں ہوں آصف اللہ سرگانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج۔ میں تمام ویورز کو ویلکم کرتا ہوں۔ پہلی خبر کی جانب آ جاتے ہیں کہ جو آئی ایف سی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں جناب علی امین گنڈا پور صاحب بھی اجلاس میں شریک ہوئے تھے، کیونکہ شرکت کی تھی۔ ایک اجلاس پہلے بھی اس قسم کا ہوا، لیکن علی امین کو نہیں بلایا گیا کیونکہ وہ بہت زبان استعمال کر رہے تھے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی گورنر پنجاب صاحب، وہ بھی بولنے لگ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی وزیر اعظم، بیٹی وزیر اعلیٰ، اب نواز شریف کو طنز نہیں کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو آگے بھی تفصیلات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اداروں کے درمیان مفاہمت کے لیے پیش رفت ہونی چاہیے، کہ اداروں کے درمیان جو مفاہمت ہوتی ہے ان میں پیش رفت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی علی احمد گڈھا پور۔ جب وہ اس اجلاس سے باہر آئے تو اس کے بعد ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ملاقات تو نہیں ہے میری، 2 بار ان سے بات ہوئی ہے، لیکن میں نے ان سے کچھ 2 باتیں کرنی تھی، 1 2 بات کرنی تھی، لیکن وہ میں بات نہیں کر سکا کیونکہ وہاں ایسے بات کرنے کا موقع نہیں تھا۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کون کون سی بات کرنی تھی آرمی چیف سے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی چیئرمین سینٹ دوسرا رضا گیلانی نے کہا ہے کہ ہم حاضر ہیں، پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس سے مذاکرات کرنا ہے انہوں نے۔ تو یہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم حاضر ہیں کہ پی ٹی آئی کس سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے، وہ بھی میں آپ کو سب تفصیلات کے ساتھ بتاتا ہوں۔ جس کے بعد پہلے آپ آ جاتے ہیں جی علی امین گنڈا پور کی جانب۔ وہ اجلاس انہوں نے جو ایف سی پی ایس کا اجلاس تھا وہاں انہوں نے شرکت کی اور آرمی چیف تھے۔ تو ایک تصویر وائرل ہے بڑی کہ آرمی چیف صاحب ایسے دیکھ رہے ہیں اور علی امین گنڈا پور بالکل نیچے دیکھ رہے ہیں ان کی طرف۔ جب آرمی چیف صاحب بات کر رہے تھے علی امین کی طرف دیکھا تو وہ ساتھ نیچے کر گئے۔ تو ویسے دیکھا جائے تو علی امین صاحب جیسے رانا ثناء اللہ کہتے تھے یہ ہوائی فائرنگ کرتا ہے، ویسے ہی کام ہے علی امین گنڈا پور کا۔ لیکن انہوں نے کہا ہے علی امین گنڈا پور نے کہ جو انہوں نے ٹیکس لگانے تھے اور میں نے ان کی مخالفت کی ہے، اس نے ایک بات بھی نہیں کی وہاں، لیکن باہر آ کے میڈیا پر جھوٹ بولنا شروع انہوں نے کر دیا ہے۔ وہی ایک صحافی نے کہا جناب ہمیں بھی ذرائع سے معلوم ہوا ہے آپ نے کوئی ٹیکسز لگانے، نئے ٹیکس لگانے پر یا ان پہلے والے ٹیکس کو کچھ فیصد زیادہ کرنے پر آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ ہمیں بھی یہ معلوم ہوا ہے۔ علی میر نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا ہے؟ ہم اس اجلاس میں شریک تھے۔ تو اس کے بعد علی امین نے کہا ہے کہ جی میری آرمی چیف صاحب سے 2 بار بات ہوئی، لیکن میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس میں جی علی امین کا جو پہلا ویژن تھا نا وہ یہ تھا کہ میں جو پہلی میری بات ہے، پہلا میرا مطالبہ ہے وہ عمران خان صاحب کے بارے میں ہے، لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اب معافی مل جائے آرمی چیف سے، یا سمجھو سپریم کورٹ سے، جو جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں اس پر مجھے معافی ملنی چاہیے۔ تو علی امین نے کہا میں ان کا گواہ بن کر جاؤں گا اور آرمی چیف صاحب سے بھی کہوں گا جو مطالبہ آپ کا رکھنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، نہیں ہم وہ قبول کریں گے اور عمران خان صاحب کو جلد رہا کروائیں گے۔ یہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اور بجلی کا مسئلہ ہے ہمارے کے پی کے میں، وہ بھی وفاق اور اس جو اجلاس ہے اس میں نے کہا ہے کہ اس کو جلد سے جلد حل کروایا جائے، لیکن پی ٹی آئی باہر جو کہتی ہے جی ہم کسی سے معافی نہیں مانگیں گے۔ وہ اجلاسوں میں خواہش اپنی ظاہر کرتی ہے، خواہش ہوتی ہے ان کی کہ آپ ہمارے آگے آرمی چیف آئے اور ہم ان سے معافی کی طلب گار ہیں۔ تو لیکن ابھی تو یہ معاملہ نہیں ٹھنڈا ہونا، کچھ ٹائم اور لگے گا، پھر تقریباً ان کو معافی مل سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی گورنر پنجاب جو بنے سردار سلیم خان صاحب پیپل پارٹی کے۔ انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف ہر بار کہتے ہیں میرے سے زیادتی ہوگی، آپ اس کے ساتھ کیسے زیادتی ہوگی جس کا بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی وزیر اعلیٰ ہے۔ تو میں انصاف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب 2017 میں نواز شریف کو اتارا گیا اور 2018 میں نواز شریف
کچھ منتھ 1 منتھ یا 2 منتھ انہوں نے الیکشن کمپین کی، 3 بار کے وزیر اعظم کو جب منہ پر جوتا مارا جائے، وہ کیا سیاست کرنا ان کا دل چاہتا ہے کہ اب میں سیاست کروں؟ اتنے لوگوں کے اندر جب ایک ویڈیو موجود ہو کہ ان پر ایک جوتا مارا گیا، تو لہذا سلیم صاحب آپ کو سوچنا چاہیے، آپ ابھی نئے نئے گورنر ہیں، گورنر سیاسی باتیں نہیں کرتا۔ تو یہ پیغام ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی وہ یسر رضا گیلانی صاحب۔ یسر رضا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مذاکرات اگر کرنے ہیں ہمارے ساتھ تو ہم حاضر ہیں، اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ تو وہ حاضر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ کسی اور ادارے کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی حاضر ہیں۔ تو ہم یسر رضا گیلانی نے اور یہ بھی بات کی کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ وفاق میں ہم وزارتیں لیں یا نہیں۔ تو اداروں والی یا مذاکرات والی تو بات ہوگی درست۔ اب آ جاتے ہیں جی جو وزارتیں ہیں، مجھے پیپل پارٹی کے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، جب حکومت بن رہی تھی تو اس وقت آپ نے کہا کہ ہم اونلی صرف جو قانونی جو ہوتے ہیں عہدے ہوتے ہیں، جیسے گورنر ہو گئی، گورنرشپ 2 انہوں نے اپنے لگوائے، اس کے بعد یہ سینٹ کا چیئرمین بن گیا یوسف رضا گیلانی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی وفاق میں وزارت یا پنجاب میں وزارت نہیں لیں گے۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ پارٹی چاہتی تھی، پوری پاکستان کی عوام یہ سوچتی تھی کہ پاکستان کو سٹیبل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر مسلم لیگ نون سے سٹیبل نہ ہوا تو پیپل پارٹی نے یہ اپنے میٹنگوں میں کہا تھا کہ اگر سٹیبل مسلم لیگ نون سے نہیں ہوتا تو ہمارے اوپر نام نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے پاس تو عینی عہدے موجود تھے، یا ہم عینی عہدہ لے رہے تھے، تو ہم کوئی وفاقی منسٹریاں وغیرہ اور پنجاب کی منسٹری وغیرہ نہیں لیتے۔ جس کے بعد دیکھا گیا کہ اب مسلم لیگ نون نے اس ملک کو اچھی سمت میں چلانا کر دیا اور بڑی چیزیں سستی ہو گئی ہیں، تو اب پیپل پارٹی چاہتی ہے کہ ہم بھی وزارتیں انجوائے کر لیں، لیکن یہ محنت مسلم لیگ نون کی ہے اور پیپل پارٹی خواہ مخواہ اپنی وزارتیں انجوائے کرنے کے لیے انٹر ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں اب ان کو وزارتیں ملتی ہیں یا نہیں۔ اگر اب میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔